ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، سب مسلمانوں کے لیے پیغام ہے، زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ساتھ رب نے پھر یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، اے مسلمان آپس کے اندر جھگڑتے ہو، لڑائی کرتے ہو، تمہاری آپس کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی۔ سنو رب کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنا ہے، آپس میں اتحاد کے ساتھ رہنا ہے۔ یا اللہ اگر کوئی آپس میں اتفاق کے ساتھ نہیں رہتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارے اپنے اندر جب بغاوت ہوگی تو تمہاری جو اتحاد کی طاقت ہے یہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، پھر تم دنیا کے اندر ایسے ذلیل ہوگے جس طرح آج مسلمان ہو رہا ہے۔ جب ہم بٹ گئے کہ صرف پاکستان تک ہم ہیں، افغانستان تک وہ ہیں، ہندوستان تک وہ ہیں، مصر تک وہ ہیں، سعودی عرب تک وہ ہیں، عرب تک یہ اس چیز کے اندر جب بٹ گئے تو یاد رکھو مسلمان آج ہمیں فلسطین کے اندر پکار رہا ہے لیکن ہماری ہمت نہیں ہوتی ان کی مدد کرنے کی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں بٹوارا مل گیا ہے، ہمیں اپنے رہنے کی جگہ مل چکی ہے، ہم نے صرف پاکستان میں رہنا ہے، ہمیں دوسرے مسلمان بھائی کا کوئی احساس نہیں۔ لیکن رب کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنا ہے۔ ہم تو یہ امت کی تو دور کی بات، بھائی بھائی کا اتحاد نہیں ہو رہا، باپ بیٹے کا اتحاد نہیں ہو رہا، گھر کے اندر اتنی لڑائیاں ہیں، وجہ بھی کوئی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی لڑائیاں اتنی ہوتی ہیں، گھر کے اندر اتفاق نہیں آ رہا، اتحاد نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے آج ہم دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ فرماتا تذهب ريحكم، اگر تمہارے اندر اتفاق پیدا نہیں ہوگا تو یاد رکھو تم نے کمزور ہو جانا ہے۔ اور تیسرا حکم دیا فرمایا وَاصْبِرُوا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے، آپس میں متفق بھی رہنا ہے، اتحاد کی دولت سے اپنے آپ کو سرشار بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد صبر بھی کرنا ہے، صبر بھی کرنا ہے، کیونکہ صبر ایک ایسی چیز ہے جو کرنے سے بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ پیدائشی ولی تھے لیکن اس کے باوجود 40 سال تک آپ نے مجاہدہ کیا، 40 سال تک آپ نے عبادت کی، صبر کیا، برے کاموں سے دور رہے، نیکی کے کام کرتے رہے، جنگلوں کے اندر بھی گئے، بڑے بڑے آپ نے نیکی کے کام کیے، اس کے باوجود آپ پھر بھی یہی کہتے تھے، آپ کہتے جب میرے اوپر کوئی مشکل آتی تھی تو میں یہی پڑھتا تھا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے بعد اللہ ضرور آسانی پیدا فرمائے گا۔ یعنی ہمارے لیے اس کے اندر سبق ہے کہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ حضرات ذوالفقار کسی صاحب علم سے کسی نے سوال کیا کہ بندہ کب تک صبر کرے، آخر انسان ہے کب تک صبر کرے؟ تو علم والے نے جواب دیا، اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے ان اللہ یحب الصابرین، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے اللہ تیرے ساتھ محبت کرے، ان اللہ مع الصابرین، اگر تو چاہتا ہے اللہ تیرے ساتھ رہے تو پھر تو صبر کرتا رہے، اللہ تیرے ساتھ رہے گا، اللہ تیری مدد کرتا رہے گا۔ یعنی ایک انسان کے بس کی بات ہے۔ اسلام کے اندر تو صبر سکھانے کا ہمیں درس ملتا ہے، بار بار کہا ہے، یعنی اگر تم یہ کام کرو گے تو یاد رکھو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور حضرات ذوالفقار اگلی آیت کے اندر یہ مسلمانوں کی کامیابی کے اسباب تھے جو اس آیت کے اندر ذکر کیے۔ مسلمانوں نے غزوہ بدر کے اندر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، آپس کے اندر متفق تھے، صبر بھی کیا، اگرچہ کچھ کم سامان تھا جنگ کے لیے لیکن اس کے باوجود بھی صبر کیا، اللہ نے انہیں کامیاب فرما دیا۔